اب آپ کی ملاقات پاکستان کی صف اول کی ٹیلی ویژن کی آرٹسٹ سے کروا رہا ہوں. انہوں نے بے شمار اپنے فن کے نمونے پیش کیے, آپ لوگوں سے بہت داد وصول کی. ان کے فن کا اعتراف نہ صرف عوامی سطح پر ہوا بلکہ حکومت پاکستان نے ان کے فن کے اعتراف کے طور پہ انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا. خواتین و حضرات استقبال کیجیے, تشریف لا رہی ہیں عظمیٰ گیلانی. کتنے یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں, یہ دیکھیے یہ ریسیو کرتے ہیں کہ میں نے شروع کیا شرارت, انہوں نے بھی اسی طرح. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, خیریت سے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جی. تائیدار صاحب جو پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے, انہوں نے جب مجھے فون کیا اور میری عزت افزائی کی, یہاں پہ بلایا, تو میں نے ان سے کہا کہ جی ہر اس شو میں میں جاتی ہوں جہاں پر جو اس کا میزبان ہے وہ تمیزدار ہو. نہ میں کسی شو میں کسی سے بدتمیزی کرتی ہوں, نہ مجھے بدتمیزی پسند ہے. مطلب پہلے سے ہی آپ نے گراؤنڈ بنا لیا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں. نہیں, آپ تو نہیں کرتے, آپ کی بات تھوڑی کر رہی ہوں, جنرل بات کر رہی ہوں کہ ایسے شو میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کتابیں بھی لکھتی رہی ہیں آپ؟ کتابیں عین عورت میم مرد. دیکھیے مطلب عورت عین سے ہوتا ہے, میم سے مرد. ٹھیک ہے. آپ کیا چاہ رہے تھے, عین مرد میم عورت لکھ دیتی؟ میں نے کوئی ایسی بات کی؟ آپ کا کتابوں سے کیا تعلق ہے, وہ پڑھی لکھی باتیں ہیں. میں نے 1000 دفعہ تاجدار سے کہا ہے کہ کسی ایسے آرٹسٹ کو مت بلانا جو بدتمیزی کرے. وہ سنتے ہی نہیں. تعارف کیا کروایا تھا انہوں نے میرا؟ میں نے تعارف کروایا تھا کہ پاکستان کی صف اول کی فنکار. اس کو بدتمیز کہتے ہیں؟ واپس لے لوں. نہیں, اس کو بدتمیز کہتے ہیں. خیر, بات ہو رہی تھی کتابوں کی. جی. یہ بتائیے اس میں شارٹ سٹوریز تھی. جی. اس پہ خود ہی آپ نے اس کو بہت بکی؟ بہت بکی. اچھا, پیسے ملے اس کے؟ نہیں, وہ میرے خیال میں کہانیوں کی وجہ سے نہیں بکی. لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عظمیٰ گیلانی جو یہ چاہ رہا ہوں کہ کہانیاں اتنی جاندار نہیں تھی کہ وہ بکتی. وہ تو آپ جو پڑھے لکھوں نے پڑھی ہوں گی. ایک اسٹیٹمنٹ پہ رہیے. پہلے آپ نے کہا کہ جی وہ تم نے پڑھی کتابوں کی وجہ سے. میں کیوں پڑھوں, پاگل ہوں؟ میں پڑھتا ہوں, میں گوئتھے کو پڑھتا ہوں, میں یوہان نیسترائے کو پڑھتا ہوں, میں کنفیوشس کو پڑھتا ہوں. میں عین عورت میم مرد پڑھوں گا؟ کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں تھوڑا. اللہ اللہ, یہ 3 نام ایسے آئے ایک دم ذہن میں بیٹھے ہوئے. اچھا خیر, ایک بات بتائیے. جی. آپ نے اس میں سے کھیل بھی کیا تھا؟ جی کیا. اپنی شارٹ سٹوری کا کیا رسپانس ملا؟ بہت اچھا رسپانس ملا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ گریجویٹ ایوارڈز ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے. ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن ایک زمانے میں بہت ان کا. اچھا, آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کے توسط سے پہنچا دوں کہ مجھے 3 دفعہ گریجویٹ ایوارڈ اناؤنس ہوا, لیکن وہ ملا نہیں مجھے اب تک. نہیں ملا؟ نہیں. آگے کیجیے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو ایوارڈ دینا تو چاہتے ہیں کہ بہت اچھی کہانی آپ نے لکھی اور ڈرامہ بہت اچھا تھا, لیکن کیونکہ پہلا تھا اس لیے نہیں دے سکتے. یہ کیا بات؟ مطلب اتنے نوآموز لکھاری کو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ناموں میں وہ انعام نہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا چھوڑو پرے, پھر ہو گئی, مٹی ڈالو. ہاں مٹی ڈالو. کس پہ, ایوارڈ پہ, کہانی پہ؟ نہیں, باتوں پہ اس وقت ہم ڈسکس. اچھا ایک بات بتائیے, آپ پاکستان کی پہلی آرٹسٹ ہیں جس کو تمغہ حسن کارکردگی اناؤنس ہوا. فرسٹ آرٹسٹ ان پاکستان. بہت سارے رول کیا آپ نے, بڑے ورائٹی آف رولز کیے, کم کام کیا لیکن بہت اچھا کام کیا. جی. یہ کردار جو ہے وہ اولاد کی طرح سے ہوتے ہیں آرٹسٹ کے لیے. ان اولادوں میں کوئی ایک اولاد تو ہوگی جو یقیناً زیادہ آپ کو محبوب ہوگی, زیادہ پسند ہوگی. کوئی کھیل ایسا ہے جو آپ کو زیادہ پسند
نہیں اب اور اولادوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال میں ایسا دیتی ہوں کہ کچھ اولاد ہوتی ہیں جو تنگ زیادہ کرتی ہیں، یہ بھی تو ہوتا ہے نا. میری طرف دیکھ کے کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں اچھا، بات کر رہے ہیں. چلیے اوکے. بدتمیز ہوتے ہیں کوئی اولاد سر چڑی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح سے کھیل میں بھی ہوتا ہے کہ کچھ کھیل ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ بہت کرتے ہیں کہ آپ تکالیف بہت اٹھاتی ہیں. اس میں ایک میرا کھیل تھا پناہ. اس میں میں نے بہت تکالیف اٹھائی تھی، جسمانی تکالیف جیسے کہتے ہیں، کہیں کانٹے چبھ رہے ہیں، کہیں پہاڑوں سے گر رہی ہوں، کہیں سردی کے لیکن وہ اندر. فن کا شوق، جنون ایک ہے. ایک بدل کے قالب ایک کھیل تھا میرا جی جو چلچلاتی گرمی میں اوور کوٹ پہن کے اور منہ کے اوپر وہ بچے ڈرایا کرتے تھے، مائیں ڈراتی تھی، سو جاؤ وہ آ جائے گی. اس کے اندر میں فقیر نہیں بنی تو ہوئی. آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت تھی کیا؟ بس میں نے کہا پہن لوں، چلو زیادہ ڈراؤنی بن جاؤں. اچھا، ایک گول میں نے بھی کر دیا. اچھا ایک بات سچ بتائیے گا، یہ ایک ہم نے اخبار میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے ایک ڈرامے میں بھکارن کا رول کیا تھا. آپ نے ایک ڈرامے میں بھکارن کا رول کیا تھا اور آپ کو سچ مچ بھیک ملی تھی، لوگوں نے پہچانا نہیں کہ نہیں عظمیٰ گیلانی؟ پہچانا، واقعی نہیں پہچانا. کہاں ریکارڈ کیا تھا یہ کینٹ ریلوے اسٹیشن ہے لاہور کا، وہاں پہ کیا تھا. اور جو پھر اس کے بعد سٹی جو ہے وہاں ڈیوڑی بڑی ساری وہاں، تو وہ بالکل حلیے بنا کے میں بیٹھ گئی تھی اور بڑے پیسے میرے. میں نے کہا اب چلو چائے پی. پورے کریو سے میں نے کہا چائے پلاؤں، سموسے تو کھلاؤں. اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ چائے ہاں میرا خیال میں کوئی اس وقت کی بات کر رہی ہوں 1980-81 میں اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ ہم سب جو ہمارے دوست تھے، مطلب ہر ایک تو شامل نہیں ہوتا نا دوستوں میں. معین اختر چند لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لے جا کے چائے پلاتا ہے. تفریح کیوں ہے، اس قدر کیوں تفریح؟ اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اور عظمیٰ گیلانی کے جو مراسم ہیں وہ خالصتاً گھریلو نوعیت کے ہیں، اور ہم ایک دوسرے پر عام زندگی میں بھی اسی طرح سے طنزیہ جملے کہتے ہیں اور سننے والے کو لگتا ہے کہ ان میں آپس میں بڑی لگتی ہے. صحیح بات ہے یا نہیں؟ صحیح بات. یقین جانیے کہ میرے خیال میں مجھے آج میں کہہ رہی ہوں کہ معین اختر اور بشریٰ انصاری، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں آج تک اتنے بڑے آرٹسٹ پیدا نہیں ہوئے. پاکستان کیا، میں سمجھتی ہوں کہ اور وہ سبھی بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں. شکریہ بہت بہت آپ کے کمپلیمنٹ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. زندگی میں بڑے فینز ملتے ہوں گے آپ کو، مختلف باتیں کرتے ہوں گے. کسی نے کوئی ایسی بات کی جو یاد رہ گئی وہ آپ کے فن کے حوالے سے؟ بہت زیادہ، 2-3 باتیں ایسی ہیں واقعی میں ہم ضرور سننا چاہیں گے. میں یہ کلیم ضرور کر سکتی ہوں کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا، لیکن مشکل رولز بہت کیے ہیں ٹیلی ویژن پہ. ایک کھیل تھا موت سے پہلے، اس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے بڑی بہادر، اس کو کینسر ہو جاتا ہے اور اس کی بچی جو ہے اس کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ شاید کسی عورت کے ساتھ زندگی کی کہانی کے ساتھ مل گئی ہوگی. وہ روتی ہوئی عورت میرے پاس آئی، بڑی اچھی خاتون تھی، پڑھی لکھی پروفیسر تھی. بہرحال وہ ایک تو یہ واقعہ بہت زیادہ مجھے. دوسرا جب میں نے پناہ کیا تھا ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں، وہاں سے پورا ایک گروپ آیا تھا اور وہ میرے لیے پرانی اپنے ان کا فراک رکھی ہوئی تھی جو وہ پہنتے ہیں نا، جو میں نے پہنی تھی جی، وہ فراک لے کے اور اس کے اوپر چاندی. اور میں نے کہا جی یہ تو خیر آپ لے لیجیے، لیکن وہ فراک آج تک میرے پاس. اور وہ پناہ ونا نہیں، کچھ نہیں، نہ عظمیٰ گیلانی نہ پناہ. شاہ بی بی کو حاضر کرو. شاہ بی وہ اس آپ کی اداکاری کا کمال تھا کہ آپ شاہ بی بی سے عظمیٰ گیلانی سے نہیں ملنے آئے تھے، نہ تحفہ وہ شاہ بی بی کو دیا تھا. تو میں کسی کردار کی یہ بہت کامیابی ہے کہ آپ جو کر رہا ہے اس کو وہ مائنس ہو جائے اور کردار جو ہے وہ زندہ ہو جائے. کوئی ایسا رول ہے جو آپ کے ذہن میں جو آپ ادا کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی تمنا ہو کہ یہ رول؟ اب کیا ہم کہیں، جب مرد عورتیں بن بن کے ایکٹنگ کرنی شروع ہو جائیں گے تو میں کیا کہوں کہ میں کون سا رول کرنا چاہتی ہوں. آپ کر لیجئے، پہلے روزی پوسی بن جائیے، اس کے بعد جب بچہ کسی ڈاکٹر سے ملے ہو. سنو پہلے میری بات سن لو، وہ بالکل ایک جگہ ہے اپنی طرف. لیکن یہ کسی ڈاکٹر کو ویسے دکھاؤ، عورت بننے کا شوق کیوں ہے؟ دیکھو یہ بالکل ایک طرف بات ہے کہ وہ باکمال ہوتی ہے،
وہ باکمال بیکار کی بات ہے, جو کہنا تھا آپ کہہ گئی ہیں, بیکار. قسم سے نہیں, میں اس کو بیلنس کرنا بیکار. کمال ہے, کمال ہے. ویسے پہلی آرٹسٹ ہیں جس نے معین اختر کو نیٹ ورک پہ ذلیل کیا ہے. میں ہوتا نہیں ہوں, میں ذلیل تو نہیں کر رہی, آپ کوشش تو کر رہی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ جس کو کرتا ہے, انسان نہیں کر سکتا. کیا ہنسی کی بات ہے اس میں, ایسے کیا خوش ہونے کی بات ہے جو اتنا کھل کھلا کے ہنس رہے ہیں؟ غلطی ہو گئی. اور آپ لوگ بڑے بینگ بجا رہے ہیں بیچ بیچ. نہیں تو یہ دیکھیے, انہوں نے مجھ کو بلایا کہ جی میرے مہمان جو ہیں وہ آ کے پریشان ہوتے ہیں اور آپ فوراً بس 7:30 بجے پہنچ جائے گا, 7:30 بجے میں پروگرام شروع کر دوں. انہوں نے مجھ کو بلایا ہے کتنے بجے, یہ اس وقت. جب میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تم نے ذلیل کر دیا. کہنے لگا میں تو ذلیل کرنے والا کون ہوں, اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. تو پھر سب کو ہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. میری کئی بھی بات آپ نے مجھ تو میں کیوں نہ کہوں, یہ تو ادھار محبت کی قینچی. اچھا کیا ادھار محبت کی قینچی. ادھار محبت, یہ کسی ہوٹل میں لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے. ویسے تو آپ کے بارے میں کیا سوالات کروں, سارے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں. ایک بات ہے, ان کے لیے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آرٹسٹ تو مستند ہیں اپنی جگہ پر, لیکن یہ بہت بہادر انسان بھی ہے. جس موذی مرض میں یہ مبتلا ہیں اور جس طرح سے یہ اس سے جھگڑ رہی ہیں, جس طرح سے جنگ کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس ڈیزیز کے خلاف, یہ قابل ستائش ہے اور قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ پر اعتقاد اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ان کو دیکھ کے سیکھا جائے کہ جو کینسر سے لڑتے ہوئے بھی اپنی جگہ پر ہنستی ہیں, بولتی ہیں کہ یہ تو ہوتا ہے, میرا دل کٹ گیا, سارا کچھ الٹ پلٹ ہو گیا. میں نے کہا کہ جب معین اختر کا سارا سینہ چیر پھاڑ ہو گئی, میں پیچھے نہیں رہا. مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہ کرو, وہ مت کرو, فلانا. میں نے کہا بھیا ٹائم ہے, ایک فکس ہے, فکس, نہ ایک ساتھ ادھر نہ ایک ساتھ ادھر. لیکن کوالٹی آف جو لائف کی وہ سفر کرتا ہے, وہ رکھنی چاہیے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں, یہ اب اچھا ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ بات کی ہے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو جائے جو ایک بڑی مصدق ہو کہ جی اس کے فائٹ یا ایسی موذی ہے یا اس کو نہیں ہم ٹھیک کر سکتے, تو لوگ ایک دم دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کوالٹی آف لائف جو ہے نا اس کو اچھا وہ اور ڈپریس کر دیتے ہیں سامنے والے کو. ارے اللہ یہ نہیں کریے بالکل. بالکل صحیح بات. تو آپ لوگ جو بھی, خدا نہ کرے خیر, آپ لوگ سے مراد یہ کہ میں ٹیلی ویژن پہ ہوں اس لیے بات کر رہی ہوں کہ کبھی یہ مت کریں کہ کوئی ایسی پرابلم ایسی ہو جائے تو ڈپریشن نہیں آتا. ڈپریشن, کیونکہ ڈپریشن سے بڑی بیماری کوئی نہیں. صحیح بات, بالکل درست کہا آپ نے. سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا دے, آمین. پاکستان ٹیلی ویژن پر کسی بھی خاتون فنکارہ کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا. سنیے, لیکن آج میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کسی بھائی کو بہن کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں روک سکتا.